آٹوبایوگرافی اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری میں کسی دوسری شخصیت یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق بنظر غائر لکھا جاتا ہے، جبکہ آپ بیتی میں لکھنے والا من آنم کے من دانم کے مصداق اپنے حالات بقلم خود بیان کرتا ہے۔ آپ بیتی محض مصنف کے ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے اس کے نقطۂ نظر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آپ بیتی یادداشتوں اور حافظے کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جس میں اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے، تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے اخذ و استفادہ کر سکیں۔ اس ضمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا لیتا ہے، کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کو تفصیل میں جانا پسند کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حالات و افکار سے آگاہ تو ضرور ہوں، مگر اس کے اپنے نقطۂ نظر سے۔ ان تمام باتوں میں قدر تکلف برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں سب سے اچھی آپ بیتی وہ ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آپ بیتی کی مختلف شکلیں ہیں، مثلاً روز نامچہ یا ڈائری میں بھی ایک طرح کی آپ بیتی ہے، جس میں لکھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے مشاہدات و تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم بند کرتا ہے۔ روز نامچے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ تزک تیموری، تزک بابری اور تزک جہانگیری اسی زمرے میں آتی ہیں۔ رپورتاج، رپورٹنگ اور سفر نامہ بھی آپ بیتی ہی کی شکلیں ہیں، جن میں مصنف گھر سے نکلنے کے بعد اپنے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات، مشاہدات اور ذاتی تاثرات کو خارجی ماحول اور قدرتی اور مصنوعی مناظر سے منسلک کر کے وطن سے دور کریا کریا شہر شہر اور ملک ملک کے حالات بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یورپ کے کم و بیش تمام زبانوں میں ہی آپ بیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہے۔ اردو میں آپ بیتی کی صنف زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اردو میں زمانہ حال تک لکھی گئی اہم آپ بیتیوں میں مولانا جعفر تھانسیری کی کالا پانی، حسرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرت اللہ بیگ کی یاد ایام عشرت فانی، مولانا عبد المجید سالک کی سرگزشت، رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا شامل ہیں۔